السلام علیکم. اچھا واجد صاحب نے ہمیں جو ان کا ایک مخصوص سٹائل ہے اس میں اشارہ کر دیا جی کہ آپ آن ایئر ہو چکے ہیں, اور اس دفعہ انہوں نے نا باقاعدہ وہ کاؤنٹ ڈاؤن نہیں ہوتا جیسے وہ راکٹ 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ 20 سیکنڈ ریڈی گو. ہاں جی, بڑے ایک فارمیلٹی جو ہے. یعنی اب ہم جیسے آپ نے آن ایئر کہا نا, ہاں تو جی, اس کو وہ کہتے تھے کہ ہوا کے دوش پہ. ہاں جی, تو اب ہم اصل میں ہوا کے دوش پہ اس وقت جب یہ صرف ریڈیو تھا. ہاں اب تو یہ ریڈیو اور ٹی وی ہو گیا ہے نا. ہاں بالکل, اب تو ہم ہوا کے گھوڑے پہ خود بھی سوار ہو گئے. اچھا اس میں بھی لوگ ایسی بات کرتے ہیں جی کہ یہ تو آپ کا تو ریڈیو ہے تو آپ نے تو پورا اس کو ٹی وی بنا دیا ہے, لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا نہیں, زمانہ مسئلہ ہے سر. ریڈیو تو ہے, اس کو ٹی وی بنا دیا ہے. مطلب اگر آپ کو شکلیں نہ اچھی لگتی ہوں تو آپ صرف آواز سنیں. خالی ریڈیو پر یہ آپشن تو ہے. وہ جو آپ نے اس دن پوسٹ لگائی تھی اس کے جواب میں کسی نے نیچے یہ والا کام کیا تھا, وہ بڑا خوبصورت جملہ تھا جی, وہ جو سنو والا کیا تھا. اچھا ہاں, وہ ایک ٹی وی ہے, اس ٹی وی کا آپ نام دیکھ رہے ہیں ہے سنو ٹی وی. اس ٹی وی کا نام ہے سنو, ہے نا, اور وہ بار بار بولتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں سنو ٹی وی. میں کہ یار یہ کیا ہے. ایسے ہوتا تھا کہ آپ سن رہے ہیں دیکھو ٹی وی. اب وہ نیچے کسی نے یہ لکھا تھا کیا, اچھا نیچے کسی نے لکھا کہ ہم آپ کو بھی تو ٹی وی ریڈیو پر دیکھتے ہیں. ایسے ہی ریڈیو پہ دیکھتے وہ ہیں. بٹ صاحب تھے ہمارے طارق بٹ صاحب. جی جی, تو یہ بس یہ ابھی تو عجیب یہ ملغوبہ بن چکا ہوا ہے ہاں, آلریڈی. یہ میرے خیال میں جو میرے علم میں آئی بات, وائس آف امریکہ نے یہ ایک ٹرم پہلے استعمال کرنا شروع کی, کیونکہ ہماری ایک دوست ہیں وہاں شہناز, اور وہ لکھتے ہیں ریڈیو آن ٹی وی, اچھا ہے نا, وائس آف امریکہ والے ریڈیو آن ٹی وی, تو وہ جو ہے چل پڑا ہے اب تو برداشت کرو بھائی. اچھا یہ ابھی تو تقریباً تمام ریڈیوز جتنے انہوں نے شروع کر دیا, لیکن ہم نے, میں آپ کو بتاؤں کہ واجد صاحب کا یہ انیشیٹو تھا ہمارا, بہت عرصہ پہلے ہم نے فیس بک پہ لائیو شروع کر دیا ہوا. ہاں جی, اچھا اس کو ہم مذاق ہی سمجھ رہے تھے, کافی کیونکہ واجد صاحب مخولیے بہت ہیں نا, تو ہم اس کو مذاق ہی سمجھ رہے تھے. انہوں نے ٹیسٹ دینی شروع کر دیا, ایسے کیمرہ لگا کے فیس بک پہ ٹیسٹ جا رہا ہے, یہ ٹھیک کر رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں, یہ اچھا واجد صاحب کی یہ عادت ابھی بھی نہیں گئی. ابھی 2 دن پہلے ہمارے ساتھ ہائیک پہ گئے ہوئے تھے نتھیا گلی, اچھا, اور وہاں پہ جو نا انہوں نے وہ گاڑی کے وین کے دروازے میں کھڑے ہو گئے, خوب اچھی آواز چل رہی تھی, اچھا موسم تھا, بارش بھی لگی تھی, وہیں سے لائیو شروع کر دیا. ہاں جی, تو دیکھا میں نے جی. ہاں جی کافی. اچھا یہ جو ریڈیو آن ٹی وی کا آپ نے بتایا ہے, یہ جو جس کو آج کل بہت زیادہ یہ جو پوڈ کاسٹ کا چلا ہوا ہے, یہ کہیں اسی سے ایکسٹینشن جو ہے ٹیلی کاسٹ, براڈ کاسٹ, پوڈ کاسٹ, پوڈ کاسٹ, اسی دونوں کو مکس کر کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے, اور وہی یہ جو ہے مائک لگا, ہم بھی کبھی کبھی لکھ دیتے ہیں اپنی نشریات کو پوڈ کاسٹ. ہاں جی, بیسکلی تو وہ ٹائپ وہی بنتی ہے. لیکن چلیں ہمیں یہ سہولت بھی حاصل ہے کہ ریڈیو پہ کافی بڑی ہماری لسنرشپ ہے جو ریڈیو کے اوپر سنتے ہیں لوگ. ہاں جی, اور اچھا شروع میں تو بڑا ایک سسپینس ہوتا تھا سر نا, ہماری آوازوں سے ہی لوگوں ایک تصور بناتے تھے, اور کئی دفعہ لوگ ملنے آ جاتے تھے یہاں معاف کرے جی, اس وقت بڑا وہ آ کے مجھے کہتے تھے اظہر صاحب ہم نے تو آپ کو جوان سمجھا تھا. تو یہ جو نا فیس بک پہ آنے کے بعد وہ سسپینس والا ایلیمنٹ ختم ہو گیا. ریڈیو میں ایک وائس ایج ہوتی ہے, ایک آپ کی ایج ہوتی ہے اور ایک وائس ایج ہوتی ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ جوان ہوتا ہوں اور بعد بھی جو ہے جیسے ہم. اچھا پر ہر بندہ اپنا ایک تصور اس آواز کے ساتھ بنا لیتا ہے کہ اس کی شکل یوں ہو, اور جب آ کے ملتے تھے جیسے مجھے کو ملا کہ اچھا عرفان بھٹی میں ہوں, تو کچھ لمحے تو یوں دکھتا, اچھا آپ ہیں عرفان بھٹی, اس نے پتہ نہیں کیا تصویر لے کے آیا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے. اچھا اس سے بھی پرانا اگر آپ پیچھے چلے جائیں, یہ تو لوگوں کے خواب جو ہیں وہ ٹوٹتے تھے, اور لیکن ایک زمانے میں جو ہے ڈائجسٹ کے اندر تحریریں لکھی جاتی تھیں, اور وہ نام بدل کے اور وہ کوئی خاتون بن کے جو ہے وہ تحریریں لکھی جاتی تھی. اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک ایسے تجسس کا شکار ہو جاتے تھے, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ کون ہے, اور پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ جب ایون جو ریڈیو کا ڈرامہ ہوتا تھا اس کی جو اچھا اس کی جو خوبیوں میں ہم بات کرتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں کہ ریڈیو کے ڈرامے کی جو ایک خوبی سمجھ لیں یا خامی سمجھ لیں, وہ اس کی جو ہیروئن ہے وہ جتنے لسنر ہیں وہ اتنی ہی ہیروئن ہے. ہر ایک اپنی شکل, ہر ایک نے اس کو اپنے طور پر بنایا ہوا ہے, اس کے آنکھیں, بال, بات, یہ جیسچر, پوسچر, ایکسپریشن, ایکٹنگ, ہے نا. پہلے تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ریڈیو میں ایک ہی آدمی
2-3 आवाजें। یہ بھٹی صاحب بھی یہ کام کر لیتے ہیں. ہمارا سر ایسا ہوا کہ ہم نے ایک اینیمل سٹوریز تھیں کرشن چندر کی, اس پہ ایک ڈرامہ چلا خرگوش, آج کل بھی وہ دوبارہ بھی ابھی رکھا ہوا اسی اس میں چل رہا ہے. تو اس میں میں نے 3 اینیمل کریکٹرز کیے تھے. ایک لومڑ تھا, انسانوں والا کوئی کام نہیں کیا. نہیں وہ ساری تھیں وہ اینیمل کی, بلکہ سر کا بھی ایک کریکٹر ہے اس میں. تو اس میں ہم نے پھر وائس ایکٹنگ پر اس میں توفیق شاہ صاحب نے بھی شیر کا کریکٹر کیا تھا اس میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور میں نے اس میں نا لومڑ, بھالو اور بھیڑیا, یہ 3 آوازیں. تو میں نے سوچا کہ ابھی لومڑ کی آواز کیسی, تو مجھے لگا کہ لومڑ بڑا چلاک جانور ہے, تو اس کی آواز شارپ ہونی چاہیے, تیز چبھتی ہوئی سی آواز ہو. اور بھالو کا من کا اس کی نا گونجتی آواز آنی چاہیے, گونج ہو آواز میں. اور اس طرح بھیڑیے کی جو آواز ہو غراتی ہوئی ہو. تو یہ تینوں میں نے, اچھا ایک ایسا اس میں شارٹ بھی تھا, سین تھا, جس میں یہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو وہ میں نے ایڈیٹنگ میں ہو سکتی ہے, نہیں ایڈیٹنگ میں نہیں, میں نے وہ اسی طرح سے کیا کہ بھالو نے بات کی, پھر ساتھ لومڑ نے کوئی بات کی ساتھ اس نے, تو وہ اسی طرح. تو وہ اچھا چلا, لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ یہ وہ آواز جو ہے نا وہ ایک ہی بندے نے یہ تینوں آوازیں نکالی ہیں اس میں. وہ میری اپنی بڑی لرننگ ہوئی سر اس سے. صحیح بات. اور وہ تلقین شاہ جو ڈرامہ جی اشفاق صاحب 65 کی وار میں بڑا مشہور ہوا, بہت اشفاق صاحب تھے اشفاق صاحب. جی. تو اس میں ایک آدمی جو ہے نا وہ 2-3 کردار ادا کرتا تھا, اور وہ بڑا پاپولر ہو. لیکن اشفاق صاحب کا جو اپنا لہجہ بات, یہ وہ کیا بات ہے. اچھا وہ ریڈیو کا پروگرام تھا, مگر بعد میں پھر وہ ٹی وی پہ بھی آ گیا تھا. مگر ٹی وی پہ بڑی عجیب و غریب میں نے وہ دیکھا, اور میں بڑا محظوظ بھی ہوا کہ دیکھیں کیسے لوگ رستہ نکالتے ہیں پروڈکشن کے اندر. اب ریڈیو میں تلقین شاہ کا ایک کردار ہے, اب اشفاق صاحب کو ظاہر ہے سارے لوگ جانتے ہیں, اور اب وہ کردار ظاہر ہے وہ خود بولتے تھے, اور وہ بولنا بھی ایک ایسے جیسے کوئی خاص لہجے میں تھا, خاص لہجے میں جو ہے وہ. روہتک اسار کی جی جی. اب جب وہ ٹی وی پہ آئے تو میں نے, مجھے ابھی یاد ہے وہ والی ایپیسوڈ, کہ اس میں جو ہے نا وہ چارپائی کے اوپر لیٹے ہوتے تھے, اور اس کے اوپر جو ہے نا کوئی چادر یا کوئی کھیس ٹائپ لیا ہوتا تھا. تو وہ وہاں سے بولتے تھے کہ اوے انج کر کے او فلانے تھان تے او آ گیا ہی, یعنی وہ جو بات انہوں نے کرنی ہوتی تھی وہ اس کے اندر سے کرتے تھے کہ ان کا چہرہ بھی نہ آئے. مگر ظاہر ہے جو ان کو سنتے تھے, ریڈیو سے سنتے تھے, تو وہ ان کی آواز کے ساتھ یہ چہرے کا اور آواز کا ظاہر ہے کہ بڑا ایک وہ ہوتا ہے جو ہے نا ایک اہم رول ہوتا ہے, کہ جب آواز کے ساتھ وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی تصویر بناتا ہے اپنا, یہی صورتحال. اچھا وہ سسپینس والا ایلیمنٹ بڑا پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ کمپرومائز ہو گیا نا, وہ کمپرومائز وہ نہیں ہو سکتا. بعض کا چیزیں جو ہیں بالکل وہ آواز جو ہے وہ آواز کی دنیا اپنی ہے جی, اس کا اپنا ہی جہان ہے. بالکل بالکل. اچھا یہ پھر ایک جب ٹی وی آ گیا چلیں تو لوگوں کو اس وقت تو بڑا اس میں اٹریکشن ہوئی کہ چلو اب جو آوازیں سنتے تھے اب وہ شکلیں بھی دیکھیں گے. لیکن پھر بھی ریڈیو کا ریوائول ہوا ہے سر ایف ایم کے ساتھ دیکھا جائے تو وہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جی, اور اس کی سب سے بہتر جو وجوہات وجہ ہے سمجھتے ہیں ایک ہی, وہ اس کی کلیئرٹی, آواز ہے جو ہے نا وہ کلیئر ہو گئی. پہلے وہ جو ہوتا تھا نا جی میڈیم ویو اور اے ایم, اور وہ اس میں شور ڈسٹارشن اور عجیب عجیب آوازیں اس میں آتی ہوتی تھی. اور بعض کا تو اس پہ لطیفے بھی بنے ہوئے تھے کہ وہ ایک آدمی کھانا پکا رہی ہے عورت ریڈیو سے سن کر, ہے نا, تو اس نے کہا تھوڑی سی اس میں مرچیں ڈال دو, پھر مرچیں ڈالنے, پھر وہ اسٹیشن کہیں بدل جاتا ہے تو کہنے کا اس میں تھوڑا سا لیمن ڈال دو, تو وہ بلکہ 3-4 اسٹیشن آپس ملے ہوئے ہیں اور مل کر گریوی بن رہی ہے اس کی جو ہے. جیسے کالج میں یونیورسٹی میں لائبریریز ہوتی ہیں, ریڈیو میں آوازوں کی لائبریری ہوتی تھی. ہاں یہ آواز خزانہ جی, آواز خزانہ وہ اس کی لائبریری ہوتی تھی, وہ سینٹرل پروڈکشن سینٹر میں تھا. اور اس کے اندر جو ہے نا جیسے اب بارش ہے, اب بارش کی مختلف قسمیں ہیں. ایک ہے کہ ڈریزلنگ ہو رہی ہے تو ہلکی ہلکی کنیاں پڑ رہی ہیں, اس کی آواز کچھ اور ہوگی. اور ایک تابڑ توڑ بارش ہو رہی ہے, انگریزی میں جیسے پتہ نہیں کیوں انہوں نے محاورہ بنایا ہوا ہے, is raining cats and dogs. اس کی موسلادھار بارش ہوتی ہے, اور اگر اس کے ساتھ ہوا چل رہی ہے تو وہ ہوا کی جو ہے نا وہ آواز وہ سارے ساؤنڈ افیکٹ لائبریری ہوتی تھی جی. اور بلکہ مجھے یاد ہے میں ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی میں ٹریننگ پہ تھا, تو اس وقت بی بی سی کا پورا ساؤنڈ افیکٹ لائبریری انہوں نے رکھی ہوئی تھی, تو وہ اس میں ایل پی میں ہوتے تھے.
تو اس کے اندر وہ ہمیں دیتے کہ بھائی آپ کو چاہیے اگر تو اس میں سے آپ اپنا جو ہے نکال سکتے ہیں ساؤنڈ افیکٹ. اچھا پھر پورا 2-3 دن ہم نے جی ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی میں گزارے کہ یہ ساؤنڈ افیکٹ خود کیسے کریٹ کیے جا سکتے ہے نا. تو پھر جو ہے وہ اس کی پریکٹس ہوئی کہ اچھا اگر آپ نے برف پہ چلنے کا کیا بات ساؤنڈ افیکٹ بنانا ہو خود, آپ وہاں تو نہیں جا سکتے نا جی بنانے کے لیے, وہ کیسے بنائیں گے؟ تو بتایا تو وہ بنایا کہ جناب یہ تولیہ جو ہوتا ہے اس کو آپ پانی میں بھگو لیں اور اس کو جو ہے اچھا تو اس کی آواز آئے گی وہ اس طرح سے آئے گی کہ جس طرح آدمی ایک پاؤں رکھا پھر دوسرا رکھا پھر تو اس طرح سے اس کو اور اس کے ساتھ سنگ کرتے ہوئے جناب ہوتا ہے. اچھا سر یہ مغلوں کے زمانے جو تھا وہ رنگیلا کیا اس کا نام تھا, کون سا رنگیلا؟ احمد شاہ رنگیلا. ہاں اس کے لیے بھی ساؤنڈ افیکٹ کریٹ کیے جاتے تھے کیونکہ اس کا کوئی موڈ ہوتا تھا یار کہ آج بارش کا موڈ ہے. اچھا جی. تو چھت پہ جا کے تو باقاعدہ وہ مشکیزے سے برسایا جاتا تھا پانی, پتہ نہیں بادل بھی گرجنے چاہیے تو وہ کوئی ڈھول کی آواز کے ساتھ کوئی اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ بادلوں کی بھی افیکٹ کریٹ کیا جاتا تھا. یہ سچے واقعات ہیں. اچھا پھر منہ سے بھی آوازیں نکالی جاتی تھیں جیسے ہم بچپن میں وہ کرتے تھے, مگر ظاہر ہے ہم تو بچپن میں بچوں کی طرح ہی کرتے تھے, مگر ظاہر ہے کہ یہ آوازیں بعض پروفیشنل نکال, جیسے ٹرین ہے تو ہاں ٹرین کی جو آواز ہے, گھوڑے کے چلنے کی آواز. اچھا بھائی یہ سارے جتنے کامیڈین ہیں یہ پہلے شروع یہیں سے ہوتا ہے. اب کوئی کامیڈین آ گیا ہاں جی اے جی مختلف آوازیں کاٹ کے دکھائے گا. یہ بڑا سب سے بڑا فن یہی ہوتا یہ فن ہوتا کہ ڈفرنٹ آوازیں نکال کے دکھانا. اس کے بعد یہ ایکٹروں کی آوازیں نکالنے لگے, پھر جو ہے اور یہ جو سیاستدانوں اور اس طرح سیاستدانوں کی ہو گیا, پھر اور چیزیں شامل ہوتی, مطلب اس میں کریٹیوٹی زیادہ تھی. اب تو آپ کو نیٹ پہ ہر چیز ایزیلی اویلیبل ہے, کوئی آواز آپ کو چاہیے فوراً مل جاتی ہے. لیکن ہم نے سر ایک ڈرامہ کیا تھا جو وہ کشمیری مجاہدین کے اوپر کیا تھا, تو اس میں اب ایک شروع میں جو ہمیں چیلنج آیا نا کہ رات کا ہم نے منظر جو ہے نا وہ سنوانا ہے ریڈیو کے اوپر. تو رات کو کیسے ٹی وی پہ تو نظر آ جائے گا اندھیرا ہے رات ہے جو بھی ہے. تو اچھا میرے ذہن میں کہ ایک تو یہ ڈائلاگ کی فارم میں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہ یار اتنی رات ہوگی اور تم ابھی تک جو ہے نا جاگ رہے ہو, تو پتہ چل گیا رات ہے. اچھا اب ڈائلاگ بھی نہیں, پھر وہ جھینگر کی آوازیں ہم نے ڈھونڈی. جھینگر جو رات کو لیٹ نائٹ جب بالکل ڈیڈ سائلنس ہوتی خاموشی تو جھینگر کی آوازیں بڑی ویزیبل ہو جاتی ہیں, یا دور کتے بھونک رہے ہیں کہ لڑ رہے ہیں, وہ افیکٹ ہم نے پھر کیے اور وہ اس میں یوز کیے اور بڑے وہ خوبصورت لگے وہاں پہ. تو بڑی کریٹیوٹی اس میں بھی. اب ڈراموں میں لائیو ڈرامے ہوتے تھے اور اس پہ کچھ باتیں میں نے حیدرآباد میں سنی کہ ہمارے ہاں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ مارنا تھا کسی کو تو پستول سے مارنا تھا سمجھو. اچھا ہے نا, تو وہ اس وقت چلانی تھی گولی اس کو, ہے نا. تو وہ جو ہے نا جب نے اس کو کہا کہ میں تینوں مار دیاں گا تو یہ کر دیاں گا, تو وہ ساؤنڈ افیکٹ گولی کا وہاں نہیں چل سکا اور وہ اس نے اپنے حساب سے کہا تو اس نے چیخ مار دی. کہتا پھر خود ہی کہتا ظالم کا بچہ دکھاتا پستول ہے مارتا چاقو ہے. اچھا وہ گولی کی آواز جو نہیں آئی, یہ بھی ان جو فنکار ہیں ان کی آواز کے حوالے سے وہ فل بدی اس نے اس کو چینج کیا. ایک پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک نیوز ریڈر تھی سویہ شہاب. جی جی ماشاءاللہ جی. وہ پاکستان آنے سے پہلے وہ ریڈیو زہدان میں تھی. اچھا اچھا بہت شاید بعد میں تھی وہ نہیں پہلے تھی وہ, پہلے وہاں تھی. اور اس کا ایک صبح کے وقت بھی ایک پروگرام نشر ہوتا تھا, وہ آواز کے دوستوں کی خدمت میں آداب کے نام سے شروع کرتی گانوں کا پروگرام تھا بڑا اچھا. اور ایک رات کو اس کا پروگرام ہوتا تھا 10 بجے کے قریب. اچھا جب ناردرن ایریا میں تھے نا, میں استور میں تھا, تو وہاں پہ ہم اس کا انتظار کیا کرتے تھے. رات کے 10 بجے ہم اس کو, وہاں اور کوئی تفریح کا اور کوئی ذریعہ تھا نہیں, بالکل ٹی وی شیوی کوئی نہیں تھا, بلکہ ریڈیو تھا اور اس کو ہم سنتے رہتے تلاش کرتے رہتے. تو وہ ایک دفعہ مجھے مل گیا فوجی بھائیوں کے, تو فوجی بھائی خط بھی لکھا کرتے تھے. تو وہ اس کا بڑا خوبصورت پروگرام ہوتا تھا. اچھا اس کا خوبصورتی یہ تھی کہ اس کی اناؤنسمنٹ وہ فارسی میں کرتی تھی اور گانے اردو والے سناتی تھی. اچھا تو مجھے ابھی تک یاد ہے اس کے ایک فکرہ جو ہے نا, وہ کہتے تھے کہ این برنامہ کے از برائے دلبستگی شما از ریڈیو تہران میں نشر می کنیم پیش خدمت است. اس طرح سے وہ اناؤنسمنٹ شروع. اچھا بہت معروف تھا پاکستان میں بھی سنا جاتا تھا
اور بعد میں خیر وہ ہمارے یہاں اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان آ گئی تو آغا ناصر اس وقت ڈائریکٹر پروگرام تھے. یہ عبدالشکور طاہر ہیں جو ڈائریکٹر نیوز کے طور پر ریٹائر ہوئے پی ٹی وی سے. انہوں نے مختلف خاکے لکھے تو انہوں نے ایک خاکہ سریا شہاب کا بھی لکھا ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آغا ناصر کا ٹیلی فون آیا کہ یہ ایک نئی لڑکی آ رہی ہے تو اس کی آڈیشن لے. پتہ نہیں کون لڑکی ہے, نیوز ریڈر کے لیے نا. تو انہوں نے اپنے ہیڈ کو بتایا کہ انہوں نے انتظام کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی ڈسکرپشن کی ہے کہ اس نے ابھی ایک جملہ ہی بولا تھا تو ایسے لگا جیسے کسی ندی کی مترنم آواز آ گئی ہے, کوئی جیسے کوئل کوک رہی ہے, یہ کیا بڑا خوبصورت. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ایڈیشن پاس ہو گئی. تو اس نے لکھا ہے کہ مائکرو فون جو ہے نا وہ اس کا محبوب تھا جس سے وہ پہروں باتیں کر سکتی تھی اور وہ مطلب ہے کہ گفتگو کر. اس کے بعد جب اس کو بتایا گیا کہ ٹی وی پہ تو یہ کیمرہ بھی ہوگا تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ کیمرہ اس کے لیے نامحرم تھا. تو اس نے اس سے آشنائی کرنی تھی لیکن وہ 3-4 دنوں میں اس سے آشنا ہو گئی اور اس کے بعد جب اس کی آواز شروع ہوئی, مطلب ہم نے بھی اس کو سنا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ کہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن میں بڑے خوبصورت نیوز ریڈر رہے ہیں. تو اس میں وہ یعنی ان میں ایک ماہپارہ صفدر تھی, وہ آج کل میرے خیال پہلے چلی گئی تھی باہر, اب آج کل آئی گئی ہیں. اور سوشل میڈیا صفدر صاحب سے ہماری اچھی یاد اللہ ہے فیس بک کے حوالے سے. لاہور میں ہوتے, میں سوچا کس دن بلاؤں اس کو, تو میں نے میسج کیا تو کہتا ہے میں لاہور میں ہوتا ہوں. میں نے کہا اچھا چلو کسی دن پھر آپ کو لیں گے. اور ایک وہ انگلش کی جو نیوز کاسٹر ابھی ریٹائر ہوئی ہیں کچھ شائستہ زید, وہ بھی بڑی زبردست. شائستہ زید وہ تو یہاں کالج میں شاید پڑھاتی بھی ہے, شاید ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھی انگلش کی. سی بی کالج اور ویمن جو ہے جی اس میں وہ انگلش پڑھاتی تھی اور وہ اتنی خوبصورت انگریزی بولتی تھی کہ میں نے کیا کہ میں اس کے فکرے جو ہے نا وہ میں فوری طور پہ لکھ لیتا تھا نیوز بلیٹن کے بعد نا, اور وہ فکرے میں دہراتا رہتا تھا کہ نیشنل ایگزیکٹو کونسلز میٹنگ واز ہیلڈ ٹوڈے انڈر دی پریزیڈنٹ. اچھا وہ میں 2 سال لکھتی بھی خود تھی نا اپنی نیوز جو تھی. نہیں نیوز تو کوئی اور لکھتا تھا, وہ تو ایک پورا الگ شعبہ ہوتا ہے نا. لیکن وہ سریش شہاب ایک جگہ لکھتی ہے کہ اس میں نا جھٹکے پڑتے ہیں. اسے ایک دفعہ شکور طاہر کو کہا کہ میری نیوز جو ہے نا وہ آپ لکھا کریں. اس نے کہا بی پی یہ پورا ایک شعبہ ہے. وہ نہیں آپ جو لکھتے ہیں تو اس میں جھٹکے نہیں پڑتے. مطلب دیکھیں جیسے نثر ہے نا, نثر میں بھی ایک سلاست ہوتی ہے, ایک روانی ہوتی ہے, ایک فصاحت ہوتی ہے, بلاغت ہوتی ہے. جیسے شعر کا ایک وزن ہوتا ہے اسی طرح سے اس کا بھی ایک سلاست ہونی چاہیے. تو وہ سریا شہاب نے اس کو کہا کہ نہیں یہ جو اور لکھ رہے ہیں نا خبریں اس میں جھٹکے پڑتے ہیں. میں ایسا کوئی لفظ بھاری سا استعمال کر لیا وہ سلاست میں, تو وہ پھر اس کی کریکشن کرتی تھی. شائستہ زید بھی یہ کام کرتے تھے اور چشتی مجاہد وہ جو کمنٹیٹر تھے, چشتی مجاہد صاحب نے تو ایک مرتبہ سر جاپان میں کہیں گئے, سوری میں آپ کی بات کے درمیان میں یاد آ گیا, تو انہوں نے جب اس کی انگریزی سنی تو کہنے لگے یار آپ کے ہاں اتنی اچھی انگریزی بولنے والے ہیں, آپ نے ابھی تک ترقی کیوں نہیں کی؟ جاپانی سمجھ رہا تھا کہ وہ انگریزی اتنی زبردست, تو بہت ملک تو شاید جاپانیوں کے لیے تو یہ مسائل ہیں. خالد حمید وہ تو اردو آج کل وائس آف امریکہ میں تو وہ جو تھے نا چشتی مجاہد وہ کمنٹیٹر ہی نہیں تھے, وہ انگلش کی نیوز بھی پڑھا کرتے تھے. اچھا انگلش کی نیوز بھی پڑھا کرتے تھے اور بڑی خوبصورت یعنی وہ انگریزی جو تھی شائستہ بتا رہے تھے نا آپ. ہاں کرنل صاحب کہتے ہیں شائستہ اتنی خوبصورت انگریزی بولتی تھی. میں نے کہا یار یہ دیکھیں کیسا ڈرامہ ڈال, وہی وہ سٹریس اینڈ پاز سے جو چینج ہو جاتا ہے نا مفہوم. میں نے کہا شاید اس کی خوبصورتی کی تعریف کریں گے, اتنی خوبصورت انگریزی بولتی تھی. تو زور انگریزی پہ ہو, حالانکہ وہ دونوں طرح سے. اور اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیوز کاسٹر جلدی میں ہوتے ہیں, ہے نا, اور چیخ کے اور وہ اس میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے بات میں. اب 2 چیزیں رہ گئی ہیں. ان دنوں میں کچھ لوگ تھے جیسے ایک کمٹمنٹ کی بات ہوتی تھی. اچھا کچھ لوگوں کو اپنے نام کی مثال کے طور شعیب منصور ہے تو اس کو پتا یار میرا نام ہے, مجھے جو کام کرنا ہے وہ لوگ کہیں گے یار شعیب منصور, اور باقیوں کا بھی پرفیکشنسٹ ہے.
परफेक्शनिस्ट हैं। अच्छा, अब जो है उनको कह रहे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे ये बताएं कि पैसे कितने देंगे, है ना, और वक्त कितना देंगे, बस वो कहने जी फिर इन्ने पैसा ही तो इन्ना ही काम होएगा उसको। अच्छा, फिर काम समझते हैं, काम को शौक नहीं समझ रहे होते। मुझे अच्छी तरह याद है कई अनाउंसर जो हैं जिनमें ये मंसूर एक पता क्या पिछले तो था, छोड़ निकाल दिया, पीटीआई में था, किसमें, वो फोन करके पूछता था। कई लोगों ने कहा यार उसका ये लफ्ज़ कैसा होता है, फिर आगे हम किसी से पूछते हैं कि यार ये बताओ, वो न्यूज़ कास्टर पूछ रहा है जो, तो हम खुद उसके लिए मेहनत करके उसको असल एग्जैक्ट लफ्ज़ यार ये यूं बोला जाएगा, है ना। और हमारे यहाँ इस वक्त गलत बोलने वालों की और अच्छा जिनकी सर वो जो मैंने आपसे शेयर भी किया था, वो जो नादर हैं, हाँ, वो तो बड़ा काम है वैसे। वो तो मैं कहता हूँ कि जो ब्रॉडकास्टर जितने हैं उस देखने चाहिए, उनको उसे फॉलो करना चाहिए। नादर अली नहीं नादर ग्रो करके, करके वो ना पता नहीं गिरवा या ग्रो, हमें तो वो पर्शियन भी नहीं, यंग से इंडियन है, वो इंडियन है, और वो पर्शियन और अरबिक और उर्दू तीनों, वो हमारे सारे ब्रॉडकास्टर के पास उसको फॉलो करना चाहिए, उसके चैनल को, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। और वो इतना जबरदस्त तरीके से समझाता है कि आपको मजा आ जाए, बोलने का अंदाज माशाल्लाह, खूबसूरत आदमी है वो, और खूबसूरत लफ्ज है, खूबसूरत लहजा है उसका। तो मैंने तो कई लोगों को जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको कहा कि यार ये दीजिए। अच्छा, कुछ लोगों से मैं ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड करवाता हूँ, उनको भी पहले वो भेजता हूँ कि यार ये इसको फॉलो करो, तो फिर मेरी ऑडियो बुक रिकॉर्ड करना जो है उसका। इसका पूरा नाम नादिर सरगुरो नहीं है? जी बिल्कुल, मेरी इससे मुलाकात हुई है। अच्छा, मैं गया हुआ था अपना उम्रे पे। मैं तो कहता हूँ उर्दू की यूनिवर्सिटी है वो। हाँ जी, सही बात है, तो वहाँ ना तलफ़्फ़ुज़ की यूनिवर्सिटी, तलफ़्फ़ुज़ की, हाँ। मैं गया हुआ था उम्रे पे। ये सर गिरोह क्या है ये भी बताना है आपने। नादर तो नाम हो गया, हाँ, तो सर गिरोह क्यों है? ये इनकी एक कोई फैमिली है उसका ये फैमिली नेम है सर। ठीक हो गया जी। तो वहाँ मेरा एक मतलब है कि मेरा फ़ैन था जो कतर में होता है, उसने वहाँ बता दिया सऊदीया में कि ये कर्नल अशफाक आ रहे हैं, तो आप इनसे मिलो। तो ये नादिर सरगुरो और इसके साथ एक और था, ये दो आदमी मुझे ढूंढते हुए आए और मेरे होटल पहुँचे, और फिर किसी होटल में बैठ के हमने लंबी गुफ्तगू की। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर लिखने के लिए आप कोई हमें गाइडलाइन दे दीजिए। हाँ जी, तो आपने कहा था यार बोलने के लिए कोई आप गाइडलाइन। तो वो मैंने उन दोनों को ये समझाया, मैं कि देखो आपका एक जो पॉजिटिव पॉइंट है ना वो ये है कि आपने उसने बड़े सफ़र किए हुए हैं। मैं कि जो आपने इतने सफ़र किए हुए हैं तो इसकी रुदाद लिखो। तो इसने नादिर सरगुरो ने फिर मुझे एक बात बताई कि सर आपकी बात ठीक है। वो मैं एक दफ़ा गया था अपना मिस्र, तो अच्छा मिस्र में ना फ़कीर बहुत है, बैगर्स जो है ना, अच्छा बहुत ज़्यादा है। हमसे भी ज़्यादा है, हमसे भी ज़्यादा है। हाँ, हमसे भी बहुत ज़्यादा, इधर से गए हुए होंगे, हमसे बहुत ज़्यादा हैं। और फिर ये है कि वो जिसको कहते हैं ना लिपट जाना, वो लिपट चिपकू किस्म के जो होते हैं, किस्म के वो और छोड़ते आप नहीं। तंग आके फिर देना पड़ता है आपको, ये नहीं कि आप उस पर तरस खा के दे रहे होते हैं, जान छुड़ाने के लिए देते हैं। उसकी कोई जगह मुकर्रर नहीं है कि वो कहाँ से नमदार हो जाएगा। मतलब है कि वो ये मुझे कई लोगों ने बताया, पाकिस्तान की एम्बेसी के लोगों ने भी बताया कि आप बाजार गए हैं और आपने गाड़ी पार्क करनी है, तो somebody will appear from somewhere और वो आके ना आपको मतलब है कि गाड़ी पार्क इशारा करना शुरू कर देगा। वो मतलब है कि हालांकि उसके बगैर भी गाड़ी पार्क हो सकती है, ज़्यादा अच्छी हो सकती है। हाँ, लेकिन ये है कि वो आपके करेगा, अपने सर्विसेज का मुआवजा मांगेगा, और फिर वो आके ना आपकी खिड़की के पास आपको खड़ा हो जाएगा, अस्सलाम वालेकुम, और मेरे जैसा का नहीं वालेकुम सलाम। और या ये है कि आप चले गए, आपने वापस आके अपना गाड़ी निकाल ली है, तो somebody will appear from somewhere, ये अच्छा somebody somewhere, वो आपके पीछे खड़ा होके, तो वो बाकी ट्रैफिक उसका कहना कोई नहीं मानेगा। उधर कुछ भी नहीं, हाँ, होता भी कुछ नहीं, आप रुक जाओ यार, वहाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये वो आपको इशारा करेगा, ये करेगा, पहले आपके खिड़की में आके सलाम करेगा। तो ये नादिर सरगुरो ने मुझे एक बात बताई कि मैं एक दफ़ा किसी ऑफिस में किसी काम से गया, तो काम से गया वहाँ पे मतलब है कि एक पुलिसमैन खड़ा हुआ था लिफ्ट के नीचे, तो उसने उसको सलूट किया, इसने जवाब दे के लिफ्ट में बैठ गया, अभी चला गया। जब वो ऊपर से नीचे उतरा
تو جیسے یہ باہر نکلا تو وہ پولیس والا آ گیا کہ یو نو می، آپ مجھے جانتے ہو؟ وہ کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہتا وہ جب میں اوپر گیا تھا تو میں نے آپ کو سلوٹ نہیں کیا. میں ہونے ہی تھوڑی ننگیا سی نا. اچھا یہ ہمارے ہاں بھی یہ لطیفہ موجود ہے. ہاں میں وہ جو ہوں ننگیا سی تھا سامنے. اچھا تو اس نے کہا ہاں سلوٹ تو کیا تھا مجھے، کہ سر بخشش. تو وہ میں نے اس کو بتایا میں کہ دیکھو نا یہ کتنے دلچسپ واقعہ تم نے سنا ہے، تو اپنے یہ جو سفر ہے نا ان کی روداد لکھو. پتہ نہیں پھر اس نے لکھی کہ نہیں لکھی. لکھنے کے لیے بھی تو اشفاق صاحب چاہیے نا جی. اب آپ نے کس طرح مزے سے سنایا، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ سناتے تو تلفظ تو ٹھیک ہوتا، سٹائل نہ ہوتا. اچھا وہ کوئی دوست ہے نا ان کے پر لطیفے بہت جمع ہو گئے، تو وہ کہیں گے یار اس طرح کریں لطیفہ سناتے ہیں تو ہم اس کے نمبر رکھ لیتے ہیں ہے نا. وہ نمبر لطیفہ نمبر 1 تو ہم یاد آ جائے گا کہ وہ والا ہے تو ہم سب آس پڑا کریں گے ہے نا. دوسرا یار وہ لطیفہ نمبر 3 تو وہ پھر وہ سواس پڑے گا. اچھا ایک صاحب تھے جن سے ان کو وہ تھی تو انہوں نے کہا کہ لطیفہ نمبر 10. اچھا کچھ نہیں اچھا کوئی ہنسے نہیں. کہنا یار میں لطیفہ سنا کچھ ہنسے نہیں. کہنا پھر اسٹائل بھی تو ہوتا بنا دسنا لطیفہ سنانے کا اسٹائل بھی تو ہوتا ہے نا. اچھا سوشل میڈیا کی بات کر بڑی پازیٹیو چیزیں ہم نے بھی اصل میں ڈسکس کی. یہی والی باتیں کہ یہ جو بخشش والا بخشیش یا جو ہے نا وہ آپ اس کی بات کر رہے تھے کہ بیکاری بہت ہیں. ہمارے ہاں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ گاڑی پارک کرنے لگتے ہیں تو ایک فرد اچھا وہ آپ اتنی مشکل میں ہوتے ہیں کہ میں یہاں ایک تنگ سی جگہ کے اوپر جو ہے نا اور وہ وہاں پہ آ کے آپ کو اس طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا جو ہے نا وہ شیشہ ہے اس کے اوپر وہ انگلی مار رہے ہوں گے کہ جو ہے نا وہ یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک ایک عمل ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کسی کو لگ سکتی ہے، وہ خود بھی اس کا پاؤں نیچے آ سکتا ہے. مگر اس کا یہ میرے ساتھ تو رات ہی تجربہ ہوا. ہاں یہ ادھر کراچی کمپنی میں میں ڈینٹسٹ کے پاس گیا تھا تو جب میں گیا تو ایک بچہ آ گیا. اب میں بیٹھا ہوں آرام سے، ڈرائیور ادھر گاڑی نکالنا چاہتا ہے. وہ آ کے نا پہلے اس نے کہا کہ یہ لے لیں. میں نے کہا نہیں یہ لے لیں، یہ لے لیں. یہ پھر آ گیا قریب آ گیا. پھر میں نے اپنا شیشہ کھولا اس کو بلایا. میں نے کہا ادھر آؤ. اچھا آئے نا. اچھا اس کے ساتھ تھا تو وہ آئے نا. میں نے کہا ادھر آؤ پاس آؤ. میں نے کہا یہ جو ہے کہ کسی کو اتنا تنگ کرو کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، یہ تمہارے باپ نے سکھایا ہے؟ کہتا کہ نہیں. میں کسی نے ٹریننگ دی ہے تمہیں کہ یار تم اس طرح سے مانگا کرو جا کے. تو چپ کر گیا. پھر میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اتنا تنگ کرو کہ یا تو وہ غصے میں آ کے تمہیں کچھ کہے یا تمہیں دے پیسے، جان چھڑانے کے لیے پیسے دے دو. پھر میں نے اس کو بڑے پیار میں کہ دیکھو اچھی بات یہ. اچھا وہ اسمائل کی اس نے بڑا اچھا نا وہ تو بڑا مسکراتا رہا سن کے میری بات کو. یا تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ بابا پاگل ہوا ہے نا کیوں سمجھا رہے ہیں. تو پھر کہنا کہ میں نے کہا یار اس طرح کرو، ایک مرتبہ مانگو اور اس کو چھوڑ دو، اور میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے، تمہیں اچھا محنت کرے، اور تم جو ہے یہ اس کے بعد چلے جایا کرو ہے نا. پھر اللہ سے دعا کیا کرو کہ یار اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں برکت دے. تنگ نہ کیا کرو. کہنا جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مانگ کر کے چلا گیا. وہ نکل گیا. پتہ نہیں کیا پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا جی تسی بھی انج مانگتے ہو؟ نہیں میں تو دسیا کہ اسی وہ کولوں انج ہی مانگتے تو غربت. ہاں جی پھر یہ جو آپ وہ جو میں بتا تھا کہ ہم نے تو سوشل میڈیا کا ایک بڑا پازیٹیو سا پہلو جو ہے ڈسکس کیا، تو نیگیٹیوٹی بھی بڑی ہے اس کے اندر. اور لیٹسٹ ابھی دیکھیں سر وہ جو واقعہ پیش آیا، وہ جو بندے نے سوسائڈ کر لی یار، اتنا پیارا آدمی تھا یار، آن لائن ایپ سے کہیں قرضہ وغیرہ لے کے. اور وہ اگر سر اس کی وہ آڈیو بھی لیک ہوئی ہے جو وہ تنگ کرتے تھے اس کو جب، تو بڑی خوفناک قسم. تو کوئی بھی غیرت مند بندہ تو نہیں برداشت کر سکتا جس طرح سے اس کو پریشرائز کیا گیا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے، ایک مرتبہ ایک پولیس والے سے میں نے پوچھا کہ یار یہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے کہ اس جگہ سگنل چوک ہے، سگنل نہیں آپ نے لگائے، تو کیوں کب لگاؤ گے؟ تو کہنے کہ جب کوئی حادثہ ہو جائے گا. یہ ایک پولیس والے نے بتایا مجھے کہ جب یہاں کوئی حادثہ ہو جائے گا اور سویر ہو جائے گا، کوئی مر جائے گا، اس کے بعد ہمارے ہاں یہ آئے گی کہ یار یہاں سگنل لگا دو، ایک پولیس والا کھڑا کر دو. اس سے ہم کسی حادثے کا انتظار کرتے رہتے ہیں ہے نا. اور اسی طرح سے بیچارے نے اپنی زندگی دے کر شاید اور بہت ساری زندگیاں اس نے بچا لی ہوں،
اور خودکشی ایک اچھی بات نہیں ہے. اچھا ہمارے سامعین یا ناظرین نے بھی یہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت چلا, یہ آڈیو بھی اس بندے کی جس نے اس کو بڑا پریشر کیا. ہمارے اسٹوڈیو پہ ہمارے ایک ساتھی موجود ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے. اچھا یہ واقعہ جو ہے میں سمجھ رہا تھا, ابھی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جتنی بھی ایپس ہیں وہ ساری اتار دی گئی ہیں, ہے نا, ختم کر دی گئی ہیں یا کہا گیا ہے, لیکن وہ ایپ ابھی بھی موجود ہیں. اور اس میں ایک بڑی مشہور ایپ ہے جس کا نام بر وقت ہے نا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رجسٹرڈ بھی ہیں, اور یہ ساری کوئی جو اچھا رجسٹرڈ کرنے والی کمپنیاں اور ہیں اور کرائم کو دیکھنے والی کمپنیاں. ہاں یہ بھی بات, ایک تو یہ دونوں کو کونسائڈ ہونا چاہیے کہ اگر دیکھنا ایک اسٹیٹ بینک ہے, اچھا ہمارے ایک دوست ہیں جو بڑا اچھا کام یہ کرتے ہیں, اس سے کوئی قرض لے لے وہ قرض دے دیتے ہیں, پھر وہ واپس لے لیتے ہیں, اور اس کے قرض لینے اور دینے والوں کی تعداد مطلب 100 میں گیا ہے نا, کئی 100 ہے. اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ اس کو کیوں ایک ادارے کی شکل نہیں دے دیتے تاکہ, تو کہنے لگے جی اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اس کو بینک بناؤ, وہ ساری ضروریات پوری کرو جو ایک بینک کی ہونی چاہیے, تب ہم آپ کو الاؤ کریں گے کہ جناب, یعنی یہ چاہتے یہ ہیں کہ سودی کاروبار جو ہے وہ کام چلتا رہے اور سود کے بغیر جو ہے کام نہ کرے. ہم وہ اخوت پہ بات کریں گے جی بعد میں, لیکن اس سے پہلے جو ہے بٹی صاحب تاکہ تھوڑا کلیئر ہو جائے, کیونکہ ان کے ساتھ خود ذاتی ایکسپیرینس ہو چکا ہے جی, تو میں چاہوں گا کہ وہ ذرا اس حوالے سے کچھ اپنے ویوز شیئر کریں تاکہ ہمارے لوگ سن بھی رہے ہیں تو خبردار ہو جائیں. مقصد تو یہی ہے کہ مزید ان کی کیمرے سے باہر ہے, یہاں سے ہم ریڈیو شروع کرتے ہیں. ہاں جی جی السلام علیکم. اچھا سب سے پہلے تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پلے اسٹور پہ ابھی بھی ایپس موجود ہیں ساری, جیسے کہ کہا گیا تھا کہ ریموو ہو چکی ہیں, وہ نہیں ہیں. بر وقت کی اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی وہ ٹاپ پہ موجود ہے. کچھ چیزیں بڑی ہی الارمنگ ایسی ہیں کہ 1.5 کروڑ کی اگر میں بات کروں تو اس کی ڈاؤن لوڈز موجود ہیں. یعنی کہ یہ سارے وہ فیکٹس ہیں جو ہمارے پی ٹی اے کے پاس بھی یہ نمبرز موجود ہیں, ہماری ایجنسیز بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں, لیکن بات وہی ہے جیسے اظہر صاحب نے پہلے کی تھی کہ ہمیں حادثے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے. میرے ساتھ پرسنلی جو ہے وہ یہ پیش آیا کہ میں نے بر وقت سے ہی لون کے لیے اپلائی کیا, اور تقریباً 10,000, کیونکہ وہ ایک اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ وہ پہلے تھوڑا قرضہ دے کے دیکھتے ہیں, آپ کی پروفائل چیک کر لیتے ہیں, کچھ کو زیادہ بھی مل جاتا ہے, لیکن 10,000 کے قریب جو ہے نا مجھے قرض دیا گیا. اور بتایا یہ گیا تھا, جو ان کی تشہیر ہوتی ہے یعنی جو ایڈورٹائزمنٹ وہ کرتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 10,000 پہ آپ جو واپس کریں گے وہ 10,500 ایک مہینے کے بعد آپ نے واپس کرنا ہے. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک مہینے جب آپ کو قرض وہ یعنی کہ 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ کو وہ قرض مل جاتا ہے. اچھا یہ کمال دیکھیں, ہاں بالکل آپ نے اپلائی کیا. اچھا پھر اس کے لیے کوئی بھی لمبا چوڑا پروسیس موجود نہیں ہے, نہ کوئی وٹنس موجود ہے. اس کے لیے صرف وہ کرتے ہیں آپ کی ایک پروفائل پکچر وہاں پہ لیتے ہیں, بینک اکاؤنٹ, فون نمبر, اور جو کہ میرا خیال ہے ہر کوئی ایزیلی جو ہے نا وہ ایکسیس اس چیز کا دے دیتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں اور ہڈن وہ چیزیں چاہ رہی ہوتی ہیں, جیسے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں جو ہے نا ہماری گیلری کا ایکسیس, ہمارے کانٹیکٹ, یہ ان کے پاس آٹومیٹکلی سیف ہو جاتے ہیں. گیلری جو ہے جی یہ گیلری جو آپ کے موبائل فون کی اندر جو آپ کی فیملیز کی یا جو بھی تصویریں یا ویڈیو یعنی آپ کے رابطے ہیں اس کے اندر. آج کے دور میں ہر ہی کون سا ایسا شخص ہے جس کے گھر کی پکچرز وہاں موجود نہیں ہیں, اس کے بچوں کی نہیں ہے, یا فیملی کی تصویریں اس میں موجود نہیں ہیں. اور پھر کانٹیکٹس میں بھی ایسے کون سے ہیں یعنی کہ آپ کے قریبی آپ کے ریلیٹیوز ہیں, اگر آپ ان کیس وہ نہیں پے کرتے ٹائم پہ تو ان کو بھی اپروچ کیا جاتا ہے. اور پھر تھریٹ صرف آپ کو ہی نہیں ملتے, آپ کی فیملیز کو بھی دیے جاتے ہیں. میرے ساتھ پرسنل ایسا ہوا کہ جب میں نے 10,000 مجھے مل گیا تو اسی دن سے ہی اس کے اوپر سود لگنا شروع ہو گیا تھا. یعنی 1 مہینہ اور 15 دن کے بعد جب میں نے وہ قرض واپسی کے لیے اپلائی کیا تو میرے پہ 22,000 روپیہ قرض ہو چکا تھا. 100 گنا سے زیادہ بنتا ہے, 100 گنا سے بھی زیادہ ہے یہ. اور جب ان کے آفس میں جا کے, اور آفس بھی میں چونکہ آپ کے اس پروگرام کی توسل سے میں بتاؤں کہ I-10 میں ان کا موجود ہے, میں ان کے آفس میں گیا ہوں, اور وہاں جا کے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے تو اتنا قرض بتایا تھا اور ابھی اتنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں 500, لیکن گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ہم پہ اپلائی ہوتی ہیں, اور پھر وہ بہت ساری رولز
ریگولیشنز وہ انہوں نے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں تو آپ کا اتنا سود بڑھ گیا ہے. دوسری آپشن ہمارے پاس جو موجود ہوتی ہے، اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں دیتے، جو کہ شاید میرے جیسا ہر ایک بندہ وہاں پہ سوچتا ہے اگر ہم نہیں دیتے، تو انہوں نے اسپیشلسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ آپ کو کال بیک کریں گے. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ تھریٹس دیں گے. ایسے لوگ ٹرینڈ ان کے پاس موجود ہیں جو کہ گھروں تک پہنچ جاتے ہیں. اور اتنا ایزیلی ہمارا ڈیٹا، یعنی الارمنگ سچویشن یہ بھی ہے، ہمارے شناختی کارڈ، ہمارے ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں اور یہ کیسے جاتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چیز باہر سے ہے. ہمارے ادارے بھی ساتھ یہاں موجود ہیں جو ان کو ایزیلی ایکسیس دے رہے ہیں ساری چیزوں کی. اچھا، یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کس سے سب لینے کے بعد 10,000 روپیہ انہوں نے قرض لیا جو کہ 22,000 پلس کے قریب بن گیا ایک مہینے میں. ایک مہینے. اور پھر دیکھیں شناختی کارڈ تو آپ نے نہیں دیا ہوگا خود سے. شناختی کارڈ نہیں دیتے ان کو ہم. جب وہ ہمارا نمبر ہم سے لیتے ہیں اس کے اوپر ایک ویریفیکیشن کا میسج بھی آتا ہے OPTP. اصل میں آج کل تو ہر چیز موجود ہے، کہیں سے بھی آپ کا شناختی کارڈ نمبر لے لیتے ہیں. پھر نمبر تو دے دیا، اس کا کاپی لے لی، پھر اس کا ہاؤس ایڈریس لے لیا، پھر کنٹیکٹ آ گئے، گیلری آ گئی. اب یہ ساری جو ہے اچھا پھر گورنمنٹ کو بھی ساتھ بدنام کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک ہو گیا کہ جی ان کے ٹیکس ہیں، جی ان کے ٹیکس. اور 10,000 قرض لیا ہے تو کیا 11-12,000 روپیہ ٹیکسز اس کے اوپر آ جاتے ہیں. کوئی تو نہیں ہے. صاف ظاہر ہے کہ یہ. اور اچھا اتنا سب ہونے کے باوجود ابھی بھی میں جب کھولتا ہوں اپنے یوٹیوب کو دیکھ لیں، فیس بک، وہاں یہ اس کا اشتہار آ رہا ہوتا ہے، بر وقت کا اشتہار آ رہا ہوتا ہے نا. یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بر وقت سے سود لینے والا بندہ جو ہے وہ خودکشی کرے تو تب بر وقت کو بند کیا جائے گا. بر وقت بند کرو یار. اب یہی اور بہت سارے اس طرح کے، چونکہ یہ تو ایک واقعہ ہوا ہے جو پنڈی میں خودکشی والا، اس طرح کے اور انڈیا میں ایک واقعہ بھی آ رہا ہے. کراچی سے بہت سارے لوگ ایسے سامنے آئے ہیں جو سوری پھر یہ کہتے ہیں یہ کہاں سے رجسٹرڈ تھی جی؟ یہ اسلام آباد میں ہے اور یہ ہے SCCP سے رجسٹرڈ ہے. وہ ہمارے پاس آتے رہے لوگ. اچھا اب یہ جو اسٹاک ایکسچینج والا جو ہے وہ جو ادارہ ہوتا ہے جہاں یہ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو پہلے ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے جس کو اسٹیٹ بینک سے اجازت لینی چاہیے، ہے نا، پھر کرائم سے لینی چاہیے. اچھا ہم میں جو ایک مرتبہ بچوں کا رسالہ نکالنے کی ضرورت پڑی، بچوں کا رسالہ فاختہ کے نام سے. اس کی اتنی ایجنسیوں نے انکوائری کی کہ جس کو مطلب تعلقات الگ، اس کے باوجود کبھی ایک ایجنسی آ جائے، کبھی دوسری ایجنسی آ جائے، کبھی تیسری آ جائے، کبھی چوتھی آ جائے. آخر وہ سارے جو خفیہ کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، پھر آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے، کس سے نہیں ہے، کیا کرتے ہیں، ہر چیز کی معلومات. پھر پولیس والے جو متعلقہ تھانے والے وہ میرے گھر میں آ گئے، آ کے بیٹھے، چائے پی. اور سر جی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. تو میں نے کہا جی بس فارمیلٹی میں آپ چائے پئیں، بتائیں میں کیا کروں. تو انہوں نے یہ بس یہ ہم نے پوچھنا تھا. پھر وہ اس طرح کے کچھ اور پھر جا کر وہ ہوا اور وہ اس کی رجسٹریشن جو ہے DC آفس میں ڈپٹی کمشنر کے سامنے، مطلب میں گیا اپنا جو پرنٹر تھا اس کو لے، یعنی ایک ایسا کام جو کہ خدمت خلق کا ہوتا ہے، اس پہ کوئی ایسا فراڈ نہیں ہو سکتا یا کچھ بھی. اس کے لیے مجھے اتنی مشکلات سے گزر گیا. پھر جا کے اس کا مجھے ڈکلیریشن ملا. اور ایک جس میں خودکشی ہو چکی ہے اور اس پہ جو ہے آپ جو ہے اس کو دینے کے لیے آپ SCCP کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کے ایک پرائیویٹ کمپنی یا کچھ بھی ایک رجسٹر ہو جاتے ہیں، بزنس کمپنی، کیونکہ SCCP عام طور پر جو ہے جن کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے وہ بزنس لوگوں کو. پھر اس کے بعد آپ کا چیمبر آف کامرس ہوتا ہے، وہاں بھی وہ چلے جاتے ہیں. وہاں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، وہاں آپ بن گئے اور جا کے SCCP میں کمپنی رجسٹر کرانے کا طریقہ ہم خود نشر کر چکے ہیں کہ جی بڑا آسان ہے جی SCCP کے پاس کمپنی رجسٹر کرانا. ہمارے اس پلیٹ فارم FM 102.2 یار یہ کیا طریقہ. پھر آپ جب حادثہ کوئی ہو جاتا ہے پھر وہ FIA کرائم والے بھی آ جاتے ہیں، ہے نا، پھر دوسرے بھی آ گئے، تیسرے بھی آ گئے. یار پہلے سیو آور سول پلیز. ہم آج سے یہاں سے ایک میسج نشر کر رہے ہیں SOS والا کہ یار ہمارے لوگوں کو بچاؤ اس سے. جی دیکھیں تھوڑا سا جو ہے نا میں اس حوالے سے اور ایڈ کروں گا کہ اس کے بعد میں نے کمپلین کی تھی SCCP کو بھی. ٹھیک، آن لائن میل بھی موجود ہے، ابھی بھی میرے ریکارڈ میں موجود ہے. اور جو SCCP سے مجھے واپس جواب موصول ہوا وہ ذرا آپ سنیے گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے، ہمارے سے یہ رجسٹرڈ ہے، ٹھیک، تو اس کے اوپر ابھی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. یہ آن دا ریکارڈ بات میں آپ کو بول رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ایک
FIA کو میں نے میل کی اس حوالے سے اور ان کو ساری بات کے حوالے سے آگاہ کیا کہ یہ چیز ہے، اس طریقے سے یہ کمپنی چل رہی ہے اور اس طریقے سے فراڈ موجود ہے. انہوں نے بارہا مجھے جو ہے نا وہاں پہ بلایا، لیکن میں کچھ وجوہات کی بنا پہ جا نہیں سکا. لیکن ہمارے ہی ایک دوست ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ FIA کے پاس گئے تھے اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کمپلینز موجود ہیں اوکے اور جن پہ کارروائی نہیں کی جا رہی. اور ابھی FIA اگر حرکت میں آ رہا ہے، کاش یہ پہلے آ چکا ہوتا تو بہت ساری چیزیں نہ ہو پاتی. ابھی بھی یعنی کہ یہ اپلیکیشن اگر بر وقت موجود ہے. پھر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انسٹاگرام پہ سب سے زیادہ اس وقت بر وقت کی کمپین چل رہی ہے اور انسٹاگرام کے اوپر سب سے زیادہ پاکستان میں فیمیلز موجود ہیں. ٹھیک. میں اپنے اس حادثے کے بعد میری ایک خاتون تھی، اس سے بات ہوئی اور وہ رو رہی تھی، لٹرلی وہ رو رہی تھی اس بات پہ. کراچی سے تھیں وہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ آج 4 بجے تک اگر یہ جمع نہ ہوا تو ہم آپ کے گھر آ جائیں گے. کسی فیمیل کے گھر میں یا کسی خاتون کے گھر میں آج جانا اور وہاں پہ ریڈ کرنا. اور ابھی تک اس خاتون نے یہ بات ہائیڈ کر کے رکھی ہوئی تھی اپنی پیرنٹ سے. 3 لاکھ کی وہ مقروض ہو چکی تھی 25,000 لون پہ. اللہ، تو آپ خود اندازہ کریں کہ ابھی کیا بیتی ہوگی اس کے بعد اس سے. سر یہ جو سوسائڈ والا کیس ہے غالباً 14,000 اس نے لیا تھا، جو 1.5 لاکھ سے اوپر شاید بن چکا ہوا تھا. 14,000 پہ 1.5 لاکھ سے اوپر بن گیا ہوا تھا. ہم جو ہے اصل میں اللہ معاف کرے ہماری تو یہ حکومتیں ہوں، سود ہمارے در ادارے ہوں، سود اور یہ سارا یہ سارے کے سارے پتہ نہیں چاند پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے اوپر اگر آپ کام نہیں کر رہے تو ہمیں جو ہے یہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ اتنی ترقی کر گیا ہے. اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے فراڈیوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہوں تو یہ شرم کا مقام ہے. سر اصل جو جڑ ہے نا وہ سود ہے. اور یہ جو ہمارے مذہب میں کرن صاحب آپ اس پہ بہت بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جو سود کی حرمت جو اتنا برا کہا گیا ہے، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ جو حدیث ڈاکٹر اسرار صاحب بہت زیادہ کوٹ کرتے تھے اور وہ خود بھی کہتے تھے کہ میرا دل کام جاتا ہے جب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے سود کے حوالے سے جو اس کی ہے. دیکھیں یہ جو ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے، میرے ساتھ خود ایک ذاتی تجربہ ہوا کہ مجھے کسی کا فون آیا، اس سے کہ سر آپ کا جو فلاں بینک کا آپ کا جو کارڈ ہے نا ATM کارڈ وہ بلاک ہو گیا ہے، تو وہ آپ ایسا کریں کہ اس نمبر پہ آپ ٹیلی فون کریں. وہ آپ سے کچھ انفارمیشن مانگے گی، وہ انفارمیشن آپ ان کو دیں تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ بحال ہو جائے گا. میں نے فون نہیں کیا، میں بکواس لگے گا. وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا کہ صاحب آپ نے فون نہیں کیا. میں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیسے چلیں ہم خود ہی آپ سے لے لیتے ہیں. تو آپ کے اکاؤنٹ کا ٹائٹل کیا ہے؟ میں نے اس کو ٹائٹل بتایا، میں نے کہا اشفاق. تو اس نے کہا اشفاق آپ کیسے لکھتے ہیں؟ میں کہا ISHFAQ. کہتا سر نہیں اس نام سے تو آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے. پھر اس کے بعد کچھ انفارمیشن ہوتی ہیں، کچھ انفارمیشن پہلے سے موجود تھی. اس نے مطلب وہ صرف کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے قابو آ گیا کہ نہیں. اگر میں انفارمیشن دیتا وہ کنفرم ہو کر اچھا اتنے تک تو قابو آ گیا آگے چلیے. تو اس نے کہا نہیں سر یہ IC کے ساتھ تو نہیں ہے، آپ کا تو A کے ساتھ ہے. میں کہا جب تمہیں پتہ ہے تو تم پھر پوچھ کیوں رہے ہو مجھ سے کہ اچھا سر آپ کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے؟ میں نے اس کو پھر غلط نمبر کو دے دیا. کہتے ہیں سر یہ تو آپ کا اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے. اچھا میں کہتا ٹھیک ہے یار اگر اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے تو میں بینک سے کانٹیکٹ کروں گا کہ کیوں میرا بلاک ہو گیا. تو وہ کہا دیں کہ نہیں سر وہ بینک نہیں کر سکتا، یہ ہم ہی کر سکتے ہیں. تو میں کہ تم ہی کون ہو؟ کہتے سر یہ نہیں وہ موبائل نمبر سے بول رہا ہے جی، اور وہ کہہ رہا ہے میں اسٹیٹ بینک سے بول رہا ہوں. میں کہ اسٹیٹ بینک والے آج کل موبائل نمبر استعمال کرتے ہیں. سمجھ گیا کہ نہیں فراڈی ہے سر. کئی مرتبہ میرے خیال میں سب کو، مجھے کئی مرتبہ یہ فون آ چکے ہیں اسی طرح کا. اور اللہ اس میں سر ایسا ہے نا کہ اگر وہ 100 کال کرتے ہیں نا ایک آدھ وہ 10-20 جو ہے نا پھنس ہی جاتے ہیں اس میں. سر کئی مرتبہ مجھے بینک مینیجر نے یہ بتایا MCB کے کہ جی یہ نہ کبھی بھی کیجیے گا. آج ہی ہمارا یہ واقعہ ہوا اور اچھا پڑھا لکھا آدمی کوئی پروفیسر صاحب الگ کر دیا اور 4 لاکھ روپے اکاؤنٹ سے نکل گئے. اچھا یہ ہم سر بات کرتے سود کے حوالے سے کہ جو ہمارے مذہب میں اتنا اس کو برا اس کی جو اچھا ہمارے مذہب میں برا کہا گیا ہے، ہماری اسمبلیوں میں اس کو برا نہیں کہا جا رہا. چلیں اللہ معاف کرے. نہیں سر ہمارے جو مطلب ہے کہ آئیڈیالوجی کونسل ہے
اس نے اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ غلط بات ہے. سر جتنی بھی چیزیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، آپ کا قانون کا پہلا نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا شک کہ اس قانون میں کوئی چیز قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بنائی جا سکتی. ہمارے ہاں موجود ہے شریعت، بہت سارے لوگوں سے میں ایسے ملا جو شریعت چیئرمین رہے ہیں ایسی اداروں کے، جو کہ یہ کر سکتے تھے، انہوں نے کیا بھی ہے، اس پہ امپلیمنٹ تو نہیں ہو رہا نا سر. انہوں نے کوئی ڈیٹ دی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہ اچھا چلیں بسم اللہ، ہم چاہتے ہیں کچھ علمی سی گفتگو ہو. اور ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سورہ البقرہ میں ہے، یہ تیسرے پارے کے آخر میں ہے کہ پہلے تو لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا. انہیں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جب تم یہ کرو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا، کہ جو سود میں سے جو کچھ بھی باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم اس سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کا رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ اکبر. وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، تو پھر تمہارے لیے اس کا جو اصل زر ہے بس وہ جائز ہے، تاکہ نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے اور نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو. ایک تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرض کے بارے میں ایک جو آیت ہے سورہ البقرہ میں، وہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن کی، اور اس کو آیت دین کہتے ہیں. آیت دین یعنی قرض کی آیت. اور وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم آپس میں کوئی قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. تو وہ کافی لمبی آیت ہے، شروع یہاں سے ہوتی ہے، اور اس کے اندر قرض کے بارے میں کافی ساری باتیں بتائی گئی ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ قرض لکھا کرو، اور اس کے اندر جو ہے نا لکھوائے کون؟ جس نے قرض دینا ہو وہ لکھوائے اس کو. ڈکٹیشن جو ہے وہ اس نے کرانی، اور اس کے اوپر 2 گواہ بناؤ، اور اگر 2 گواہ نہ ہوں تو 1 آدمی اور 2 عورتیں اس کے اوپر گواہ ہوں. مطلب اس طرح کی بہت ساری اس پہ تفصیل بتائی گئی ہے. اور اس کے آخر میں یہ کہا گیا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر قرض دینے والا اگر کسی مشکل میں مبتلا ہو تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو. یعنی یہ نہیں کہ اس کا جو سود ہے اس کو اور بڑھا چڑھا کے کر دو، بلکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو، کہ اس کو رعایت دو کہ چلو آسانی سے جب وہ ادا کر دے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم اس کو معافی کر دو، صدقہ اس کو قرار دے دو، تو ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو. تو قرآن یا اسلام جو ہے نا وہ تو اس کی سخت مذمت کرتا ہے. اور ابھی الحمدللہ تک یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جب سے مطلب ہے کہ اسلامک سسٹم شروع ہوا ہے، پہلے تو پاکستان میں 50 برس تک تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ پچھلی 2-3 ڈیکیڈ سے یہ کام شروع ہوا ہے اسلامک بینکنگ کا. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اسلامک بینکنگ کی جو گروتھ ہے وہ کنونشنل جو بینکنگ ہے اس کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہی ہے. ملائیشیا میں ایک یونیورسٹی ہے، یہاں پر نا انہوں نے ہماری جو رفاع یونیورسٹی ہے، انہوں نے باقاعدہ اسلامک بینکنگ کے اوپر ایک سیمینار کیا، انٹرنیشنل سیمینار کیا. اس میں پروفیسر خورشید صاحب نے بھی خطاب کیا تھا، اور ملیشین یونیورسٹی سے بھی لوگ آئے تھے، اور دوسرے ملکوں کے بھی لوگ اس میں شامل تھے. تو وہ ملیشین کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو پوری یونیورسٹی ہے وہ اسلامک بینکنگ کے جو مختلف شعبے ہیں ان شعبوں کے اندر وہ کام کرتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر لوگ ٹرین کرتے ہیں. پروفیسر خورشید صاحب نے اس میں ایک بڑی اچھی بات کی
کہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کو سب سے زیادہ مشکلات پیش آئیں وہ ان سے پیش آئیں جو کنونشنل بینکنگ کے اندر امپلائز تھے. وہ اس کی بڑی سخت مخالفت کرتے تھے اور وہ پھر انہوں نے کہنا یہ ایشو کہ یہ ایک ہی بات ہے جی, یہ ایک ہی بات ہے, بس انہوں نے نام بدل دیا اس کو, ہے یہ سودی کاروبار. یہ لوگوں کو ڈسکریج کرتے تھے کہ وہ اسلامک بینکنگ کے اندر جو ہے نا وہ اپنے اکاؤنٹ نہ کھولیں بلکہ اسی میں کھولیں. یہ کہہ کہ نہیں جی ایک ہی بات ہے, یہ کہ تو پروفیسر خورشید صاحب نے بات کی کہ سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ اس لیے پیش آئیں کہ اسلامک بینکنگ کے اندر تو بندے ٹرین نہیں تھے. انہی میں سے جو تھے نا جو کنونشنل بینکنگ کے ایکسپرٹ تھے انہی کو اس میں لگا دیا گیا. تو وہ ظاہر ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہولی سولی تن من دھن کے ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں, وہ لوگوں کو برگلاتے تھے کہ جی ایسے یہ گھوسلہ ہے. کرنل صاحب یہ تو وہ اس کے لیکن ایسے ادارے موجود ہیں اور ایسے اداروں کی ضرورت زیادہ ہے جو کہ سود کے بغیر قرض دے سکتے ہوں. اب بینک کے علاوہ میں جیسے حکومت والے ہیں, جی آج شاید ان کو کوئی ایوارڈ بھی ملا ہے. جی جی, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا ذکر تھوڑا سا ہو جائے. ایوارڈ ملا ہے اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھا سیٹ اپ ہے اور انہوں نے بتایا کہ اور وہ اربوں میں چلا گیا ہے جو انہوں نے قرضے دیے ہیں, یہاں تک کہ پاکستان کے اندر بھی, اور وہ بتا رہے تھے کہ افریقہ کے بھی کچھ علاقوں تک وہ پہنچ گئے ہیں. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے قرض دینے کی جو مطلب وہ جو ریٹرن ہوتا ہے وہ کوئی 99% جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اور انہوں نے بہت خوبصورت ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. ایک تو وہ سود کے بغیر ہے اور دوسرا اس کے اندر جو ایک بہت خوبصورت پہلو ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چونکہ وہ تمام لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں چھوٹے کاروبار کے لیے کہ چاہے آپ کس کام کے لیے, جیسے کسی نے کوئی ریڑھی لگانی ہے, کسی نے کوئی سلائی مشین لینی ہے, کسی نے کوئی رکشہ لینا, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاروبار. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں, یعنی جس علاقے میں جاتے ہیں مسلمان ہیں تو وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں, اگر کوئی مطلب کرسچن ہے تو وہ چرچ میں بیٹھتے ہیں, ہندو ہیں تو وہ مندر میں بیٹھتے ہیں. یعنی باقاعدہ ان لوگوں تمام کمیونٹیز کو جو ہے نا انہوں نے قرضے دیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا احساس ذمہ داری ان کے اندر وہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ بر وقت جو ہے وہ قرض واپس بھی کرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہے کہ یہ یعنی یہاں تک بھی انہوں نے بتایا کہ جی ایک فرد کو ہم نے دیا, قرضہ دیا اور وہ ریڑھی لگاتے تھے اور کرتے کرتے ان کا اچھا کام چل پڑا, تو کچھ انہوں نے اپنی طرف سے پیسے دیے کہ یہ تو وہ تھا جو آپ کا قرض جو میں نے لیا تھا, اچھا, اور یہ میری طرف سے تاکہ میرے بعد آنے والے جو لوگ ہیں میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایگزمپلری ہے جی, بالکل جی. الخدمت نے بھی اس طرح کا سسٹم جو ہے نا وہ ایسے اداروں کی حوصلہ افزائی بھی کی جانی چاہیے اور صرف سرکاری سطح پر, اسٹیٹ بینک کی سطح پر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, مزید کرنا چاہیے اسے. ٹھیک ہے سر, ہمارا چونکہ ابھی براہ راست نشریات اب بالکل ختم ہونا چاہتی ہیں تو ہم گفتگو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے. سامعین محترم, پروگرام کیجول ٹاک آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بہت بہت شکریہ. اور ہم پروگرام سے آپ کی اجازت چاہیں گے اور بھی فارملی جو ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے ہمارے آج کے اینکر جناب آصف خزین صاحب.